اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا آگے بھیجا، یعنی روز جزا کے لیے، قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا۔ اس سلسلہ میں ہر شخص غور کرے، اپنے آپ کا مواخذہ کرے، اپنی گرفت کرے دنیا کے اندر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ و خیرات کرنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی، تاکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کی جزا اور اجر حاصل کر سکے۔ اور اس آیت کریمہ میں تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالی سے ڈرنے کا حکم دیا، تاکہ انسان جب اللہ تعالی سے ڈرے گا نیکی کی طرف مائل ہوگا، گناہ سے بچے گا۔ قیامت کے دن زمین، فرشتے، آسمان، دن رات تمام کے تمام گواہی دیں گے کہ ابن آدم نے یہ کام بھلائی کا کیا یا یہ کام برائی کا کیا، اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کی یا نافرمانی کے اندر زندگی گزاری، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، وجود کا ہر ذرہ اس انسان کے حق میں یا اس کی مخالفت میں گواہی دیں گے۔ ایماندار اور پرہیزگار متقی شخص کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس بندے نے فلاں فلاں نیکی کی، اور یہی جسم کے اعضاء نافرمان، کافر، منکر اور مجرم کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس بندے نے فلاں فلاں نعمت کی ناقدری کی، فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور مومن کے حق میں جب زمین و آسمان، دن رات، فرشتے اور اپنے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس بندے نے حج کیا ہے، نماز پڑھی ہے، زکوٰۃ دی ہے، روزہ رکھا ہے، تو مومن اپنے حق میں گواہی سن کر خوش ہوگا، اور کافر اور نافرمان کے خلاف جب گواہی زمین و آسمان دیں گے، فرشتے دیں گے اور دن رات دیں گے، خود اس کے اعضاء دیں گے، تو اس وقت کافر ہلاک ہوگا اگر اللہ پاک نے اس کا حساب و کتاب لیا۔
اس کی گرفت کی وہ ہلاک ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ مومن کون ہے؟ عملی طور پر مومن وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالی سے ڈرے، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں میں اللہ تعالی کا خوف ظاہر ہوتا ہے۔ 7 چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر خوف الہی ہے یا نہیں۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا زبان۔ جس شخص کی زبان جھوٹ، غیبت، چغلی اور یوں ہی تہمت اور فضول گفتگو سے پرہیز کرتی ہو اور اللہ تعالی کا ذکر کرنے، تلاوت قرآن مجید میں اور یوں ہی دین علوم کو حاصل کرنے میں جو زبان مصروف ہو، تو یہ زبان کا نیک اعمال میں مصروف ہونا اور برے اعمال سے بچنا علامت ہے کہ بندے کی زبان میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ اور نمبر 2 بندے کا دل۔ جس شخص کے دل سے مسلمان کی عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، جس بندے کے دل میں نہ کسی مسلمان بھائی سے عداوت ہے نہ حسد ہے، کیونکہ یہ جو حسد ہے نا، حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھنا، حسد دل کی گھٹیا اور رذیل ترین امراض میں سے ایک مرض ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ممکن ہے۔ لہذا علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ حسد اور اس طرح کے دیگر امراض قلب کا خاتمہ ہو سکے۔ اور تیسری چیز ہے نظر۔ جس شخص کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور وہ دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف دنیا کی طرف اس لیے دیکھے تاکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرے، اور حرام پر کبھی بھی اس کی نگاہ نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، کہ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھر دی، اللہ تعالی روز قیامت اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ لہذا انسان اپنی آنکھوں کو کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھائے، ان آنکھوں کے ذریعے حرام چیز کو نہ دیکھے تو جہنم سے نجات پائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے پیٹ۔ جس شخص کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ علامت ہے کہ اس کا پیٹ خوف الہی سے منور ہے،
کیونکہ حرام غذا کھانا یہ خود حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم۔ یعنی انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین اور آسمان میں رہنے والے تمام فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اس وقت تک اس پر لعنتیں برستی رہتی ہیں، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور نمبر 5، ہاتھ حرام کی جانب ہاتھ دراز نہ کرے۔ یہ علامت ہے کہ بندہ خوف الہی سے معطر ہے، بلکہ حتی المقدور بندے کا ہاتھ اطاعت اور خداوند کریم کی فرما برداری میں آگے بڑھے۔ اور نمبر 6، انسان کا قدم اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ بڑھے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی اطاعت میں رہے، علماء اور نیک لوگوں کی محبت کی طرف وہ ہر لمحہ حرکت کرے، وہ مسجد کی طرف جائے، مدرسہ کی طرف جائے، نیکی کی طرف آگے بڑھے۔ تو یہ قدم کا نیکی کی طرف بڑھنا علامت ہے کہ اللہ نے اس کو خوف اور خشیت جیسی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اور نمبر 7، عبادت۔ انسان کو چاہیے کہ خالصتاً اللہ تعالی کے لیے عبادت کرے، ریاکاری اور منافقت سے بچتا رہے، پرہیز کرے۔ اگر ایسا کیا تو یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کی بہتری تیرے رب کے پاس متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ اللہ سے ڈرنے والے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، کہ یقیناً پرہیزگار باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔